محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ شاعر ہو اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا جو دائرہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کھینچ دیا ہے۔ احباب، میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں۔ میں، میرے ساتھی، میرے سرپرست امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور جناب قاری عبدالمتین اصغر صاحب، شیخ فیاض صاحب، حافظ نواز بٹ صاحب، میرے نوجوان ساتھی حافظ احتشام صاحب، حافظ سعید عمران صاحب، حافظ عمران بٹ صاحب، عباس چغتائی صاحب، عدیل بٹ صاحب، انور مغل صاحب، قاری رضا اللہ صاحب، یہ نوجوان اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے، میرا ساتھ بھی دیتے ہیں، بزرگوں کی شفقت بھی حاصل ہے، اور الحمدللہ میں اہل شاد باغ کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہماری ایک اپیل پر ہر طرح کا تعاون ہر وقت ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور بڑے بڑے اخراجات والی کانفرنسز یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے اہل حدیثوں میں، اور یقیناً اس میں صرف اور صرف آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آج صبح ہی میں جب کسی مشکل سے گزر رہا تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایک چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا، نام میں نہیں لیتا، آپ خود ہی پہچان جائیں گے۔ اس پر ایک جھنڈے کا تعارف کروایا جا رہا تھا کہ اس پر 3 رنگ ہیں، اور یہ 3 رنگ ان کی مناسبت کیا ہے۔ اس میں سبز رنگ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کا، اس کے گنبد کا رنگ ہے۔ اس میں فیروزی رنگ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی قبر مبارک یا ان کے گنبد کا رنگ ہے، اور اس میں سفید اور کالا رنگ دھاری دار امام اہل سنہ احمد رضا بریلوی ان کی قبر کا، ان کی گنبد کا رنگ ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر، تمہارے نصیب کی بات ہے۔ ہم سب دیہاتی کلچر سے ہیں، تو دیہات میں ٹریکٹر ٹرالی بہت استعمال ہوتی ہے، اور میں نے جب اپنی بچپن میں آنکھ کھولی تو میرے گھر میں ٹریکٹر بھی تھا، ٹرالی بھی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، شاید آج بھی لکھا ہو۔ تو تمہارے نصیب کی بات ہے، تم یہ یقیناً ان میں 2 صلحائے امت ہیں اور ایک امت کے رہنما اور پیشوا ہیں، ان کی قبریں یقیناً قابل احترام ہیں، محترم ہیں، ہمیں اس پر بھی کوئی شک اور اعتراض نہیں، لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اگر تمہیں اپنے نصیب پر تشکر کے جذبات، مان یا فخر کرنے کی اجازت ہے تو پھر اہل حدیث کو بھی اس فخر کی اجازت ہے کہ ہمارے نصیب میں اللہ کا قرآن آیا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آیا ہے۔ تم اپنے نصیب پر تم دیکھو کہ تم سے اس جھنڈے کے 3 رنگوں کا سوال ہونا ہے یا کچھ اور بات بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں
اس کے سوا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ ساری گالیاں، تانے، الزامات، دشنام، ہر طرح کی مخالفت، طرح طرح کے ہم پر ذاتی الزامات، آپ جانتے ہیں صرف اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ ہم وہ ہیں جو کل جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ جس طرح سے آپ کا، آپ کی سنت کا، آپ کے ایک ایک طرز عمل کا دفاع کرتے تھے، آج تک یہ سلسلۃ الذہب، یہ وہی کڑی ہے ما انا علیہ وصحابی، جو آج اہل حدیث کی صورت میں آج اللہ کے توحید کو تھام کر، پیارے رسول کی رسالت کے پرچم کو تھام کر میدان عمل میں ہے، اور ہر طرح کا الزام، ہر طرح کی دشمنی برداشت کرتی ہے، مخالفتیں برداشت کرتی ہے۔ وگرنہ احباب آپ جانتے ہیں میٹھی کھیر ہمیں بھی بری نہیں لگتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن چندے کی نہیں، اپنے گھر سے پکا کے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ حلوے مانڈے ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے پکاتے ہیں، کسی مرنے والے کے مرنے کا انتظار نہیں کرتے۔ ہم بھی کھانا پینا ہمیں بھی بڑا اچھا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہماری نظر لوگوں کی جیب پر نہیں۔ اور ہم ایک بات جانتے ہیں، جب مصطفیٰ کے منبر پر ان کے جانشین بن کر کھڑے ہیں تو یہ بڑا امتحان ہے، اور امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے بیٹھنے والے تمہاری واہ واہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تمہارے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ امتحان یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے جو آسمان والے رب نے اتارا نہیں اور زمین والے مصطفیٰ نے بیان نہیں کیا۔ ہم یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اور ٹانگیں کانپتی ہیں، ہونٹ لرزتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ ہم سے کوئی خطا تیرے دین کی اشاعت کے لیے، کوئی اس تبلیغ کے کام کے لیے، اس دعوت حقہ کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے کوئی کسر رہ نہ جائے، کوئی ہماری کوتاہی، کوئی نقص ایسا۔ اور ہم کہتے ہیں، برسر عام کہتے ہیں، حق بات ہوگی ہم سے بیان ہو تو اللہ کی توفیق سے ہوگی، غلطی ہو گئی معافی مانگنے کو، رجوع کرنے کو تیار ہیں، کبھی ضد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کامیابی یہ ہے ہم وہ بیان کریں جو پیارے رب نے اتارا ہے، مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، این اس دن جب مدینہ کی گلیاں بازار سجے ہوئے نہیں، ویران تھے، جب مدینہ کی رات آئی ہے 12 ربیع الاول کی، اس رات میں مدینہ کے گھروں میں چراغ نہیں جلتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، اور آپ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں، محبت کی دعوت دیتے ہیں، ہم کفر کے فتوے لگانے والے بھی نہیں۔ جاؤ، میرے بڑوں نے کسی پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا، اور اپنے بڑے بڑے فتاوہ کو اٹھا کر دیکھو، نام لے لے کر آپ نے کافر بنایا، کافر بنانے کی فیکٹری آپ نے لگائی تھی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہماری دعوت، ہماری محنت، ہماری کوشش صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ لوگوں آ جاؤ، اس جہاز پر سوار ہو جاؤ جو سیدھا جنت جانے والا ہے، جس کے پائلٹ کل بھی، آج بھی اور قیامت تک صرف اور صرف مصطفیٰ ہیں۔ اس میں کوئی نفرت کی دعوت ہے، کوئی تعصب کی دعوت ہے؟ آپ سست پڑ گئے، ابھی تو آخری تقریر ہے، آخری سے پہلے میری تقریر، اتنی محنت کی ہے، کچھ تقریر بھی سنانی چاہیے۔ آپ سست پڑ گئے ہیں، جو سست پڑے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، دو سبحان اللہ۔ اب جو چاکو چوبند ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہیں وہ کھڑے ہوں، جو پیارے رسول کی رسالت کے دفاع کے لیے، حرمت کے لیے، آپ کی ناموس کی حرمت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کھڑے ہوں۔ تو شیخ سارے کھڑے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
تشریف رکھیے. صرف یہاں کھڑے نہیں ہونا بلکہ ہر اس میدان میں، ہر اس جگہ پر، ہر بازار میں اپنے کردار کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہے پیغام، اپنے کردار کے ساتھ کھڑے ہوں. سیرت سید الکونین سال بعد سننے والی نہیں صرف، بلکہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساتھ اپنانے کی چیز ہے. آؤ آؤ اور پھر اپنے کردار سے بتاؤ، اور تمہارے کردار سے ہماری محنت کا ثبوت ملے گا، تمہارے کردار سے ہماری محنت کا ثبوت ملے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ پھر اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا. یہ ساری محنت کوشش میری، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے امیر کی، میری جماعت کی، اسوہ فاؤنڈیشن کی، اللہ کی قسم ہے، اللہ ہماری نیتوں پر شاہد اور گواہ ہے. نہ دنیاوی کوئی لالچ ہے، نہ آپ سے کوئی مفاد ہے، صرف اور صرف اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا دین آپ تک پہنچ جائے. اس لیے کہ جب آپ جا رہے تھے، آخری بڑا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو سنا ہے اس کو ان تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. میں دعوت سخن دیتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہنوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جنہوں نے مال دیا ان کے مال کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جنہوں نے مالی طور، جسمانی طور پر، فزیکلی ہماری مدد کی ہے، ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے ان بزرگوں جنہوں نے ہر وقت میرے لیے دعائیں کی، سرپرستی کی ہے، ان کی سرپرستی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء جو اپنی اس طرح کی مشکل مصروفیات میں اور شدید موسم میں سفر کر کے آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی، جس نے اس کام پر، اس مشن پر کھڑا کر دیا ہے. اور دعا ہے، دعا کیجئے ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی، کہ جب آخری سانس اس بدن سے نکل رہی ہو تو اسی شریعت پر، اسی دعوت پر، اسی مسلک پر، اسی منہج پر نکلے. آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں جناب عبد المنان راسخ، مصنف کتب کثیرہ، ولی ابن ولی، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور آپ انتہائی اطمینان سے، توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے گا، اور پھر دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال طریق ساز، فقید المثال، عظیم الشان، کامیاب ترین سید الکونین کانفرنس اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دے نال اختتامی مراحل دی طرف جا رہی. میں اسوہ فاؤنڈیشن دے تمام ممبران اور بالخصوص چیئرمین حضرت مولانا ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حفظہ اللہ، استاذ القراء والمجودین حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ فیاض صاحب اور دیگر نہایت ہی قابل قدر میرے بزرگ، انہوں نے مبارکباد دینا کہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور اندر بھی لوگاں واسطے خطاب و سنت اور ہدایت دا سامان کیتا ہے. رات دا کافی حصہ بیت چکے ہے اور یقیناً یہ وقت قبولیت دا وقت ہے. میں بڑی معذرت اور محبت نہ عرض کراں گا، بار بار اٹھ کے جانا مناسب نہیں. انشاءاللہ میں بہت جلد دعا کر دیاں گا. بیدار ہو کے بیٹھو، درود پاک پڑھ دے رہو، آمین کہندے رہو، قرآن پاک سنو.
جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ تو میں دعا کرنا، اے اللہ ساڈی یہ فقید المثال عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس اپنی رحمت نال قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ لگتا ہے لاہوریو تانوں معافی نہیں چاہیے دی، آواز تاڈی اسٹیج تک بھی نہیں آئی، ذرا بیداری دے نال آمین کہندے رہو۔ اے اللہ ساڈی اج دی یہ کوشش اور کاوش قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ساڈی مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ جڑی میں تیسری دعا کرنی چاہنا حسب عادت اور حسب سابق، اے میرے اللہ اسی کل قیامت والے دن تو انہوں حساب نہیں دے سکتے، دنیا تے حساب کر دینے ہاں۔ ساڑھے جیا گناہگار، ساڑھے جیا خطاکار، ساڑھے جیا سیاکار کوئی نہیں، پر پروردگار تیری عزت دی قسم ہے، اگر ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے جیا بخشن ہار تے غفار بھی کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال سید القونین سننے والو، اگر آج دے پروگرام چو صرف اتنی بات ہی سمجھ کے لے جاؤ تو میں سمجھنا پروگرام دی کامیابی واسطے اتنی بات ہی کافی ہے۔ جدوں بھی اللہ پاک کو سوال کرنا ہے تو جو میرے وال یہی کہنا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال، اللہ اپنے فضل دے نال، اللہ اپنے کرم دے نال جے 2 سجدے کر کے 4 ٹکے خرچ کر کے کو 2 ڈگریاں لے کے ذہن دے اندر خراش بھی آ گئی نا، دل دے اندر کوئی کھٹکا بھی آ گیا کہ ہن میں کاسے جوگا ہو گیا، اللہ پاک نو کوئی حساب و کتاب دے لانگا، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لے شیطان دے دھوکھے اندر آ گئے ہیں، دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں۔ جدوں بھی سوال کرنا ہے کہنا یا اللہ اگرچہ میں گناہگار ہاں لیکن مالکا تو حنان بھی ہیں، منان بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، غافر بھی ہیں، غفور بھی ہیں، غفار بھی ہیں، جواد بھی ہیں۔ اے میرے اللہ تیری رحمت دے سہارے میں دعا کرنا، لو میں دعا کرنا بیداری دا ثبوت دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال جنہ نوجوانہ نے دن رات ایک کر کے اس قدر عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دا اہتمام فرمایا ہے، اور میں دیکھ رہے ہیں کہ رات دا کافی حصہ بیت چکے ہے، تا حد نگاہ اہل ذوق تشریف فرمانے اور پوری محبت اور بیداری نل تشریف فرمانے۔ میں دعا کرنا اے اللہ سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ بیداری نہیں ہوئی یا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یہ جڑی دعا میں 3 دفعہ کی تھی نا، یہ دی اندر بھی ایک حکمت ہے، اور صحیح البخاری دی حدیث میرے مد نظر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تو پتہ لگتا ہے، جس بندے دے عقیدے اندر شرک نہیں، جس بندے دے کاروبار اندر حرام نہیں، جدوں 3 دفعہ بات آندا ہے نا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر کہندا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر تیسری دفعہ کہندا میرے اللہ بڑا چاہ ہے، بڑا شوق ہے، بڑی آس امید یقین ہے، اللہ مینوں جنت دے دے۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سننے والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بندہ تیسری دفعہ کہندا ہے نا اللہ جنت دے دے، جنت بول کے آندی ہے یا اللہ مینوں ایڈے پیار نہ پیا منگدا ہے، اللہ دے ہی دے۔ تو میریاں تواڈیاں جو دعاواں لٹک گئیاں اٹک گئیاں، اس دی ایک بنیادی وجہ اے وے کہ اسی اسرار نال دعا نہیں کردے، تکرار نال دعا نہیں کردے، اسی کھیڑے پہ کے دعا نہیں کردے۔ آؤ لوگو پورے یقین نال دعا کرو، تکرار نال دعا کرو، استمرار نال دعا کرو، بار بار دعا کرو، کھیڑے پہ کے دعا کرو۔ میں انشاءاللہ دعا بھی کردہ رہاں گا اور محبت نال آمین کہندے رہنا۔ اے میرے اللہ
زندگی پر دے پاپ معاف کر کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال ایک سنجیدہ پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ اتنے بڑے اخراجات دا ایک مقصد ہے، اتنی بڑی مجلس دا ایک مقصد ہے۔ اور اللہ دے بندو، اگر ایمان دی مٹھاس لینا چاہندے ہو، اگر ایمان دی حلاوت لینا چاہندے ہو، نبی پاک دی محبت دا لطف حاصل کرنا چاہندے ہو، تو آئیے صرف میں ایک ہی محبت دا تقاضا بیان کرنا چاہنا۔ اگر نبی پاک نال عقیدت رکھ دے ہو، نبی پاک نال پیار کر دے ہو، ساڈا اسوہ فاؤنڈیشن دا پیغام ہے، نبی پاک دی حدیث دی اپنے دل دے اندر غیرت پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ جتھے نبی علیہ السلام دی حدیث دا مذاق اڑایا جائے، پیغمبر دی حدیث نو نیچا کیتا جائے، پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ دیتا جائے، ایسے لوگاں دے نال برات دا اعلان کریا کر، غیرت دا اعلان کریا کر، حق دا اعلان کریا کر۔ اور اہل حدیثو، میں تو انو اللہ دی توفیق دے نال بڑی جرت اور بصیرت نال مبارکباد دینا۔ تسی پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر، نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر نہایت غیرت مند لوگ ہو۔ توجہ میرے وال، کئی نوجوان میرے کو سوال کردے نے، حضرت تسی فلاں گدی تے بیعت کیوں نہیں، فلاں گدی تے بیعت کیوں نہیں، فلاں بابے ملنگ دے ہاتھ تے بیعت کیوں نہیں؟ اسی ایک ہی جواب دینے ہاں، میرے ویر میرے بھائی، اسی جدوں دے مدینے والے مرشد پاک دے ہاتھ تے بیعت ہو چکے ہاں، ہن ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی۔ اسی در در تے جا کے بیعت کریے، در در تے جا کے اپنے آپ نو بیچیے۔ اے اہل حدیث دی غیرت ہے کہ ایک ہی در تے بیعت ہو چکی ہے، اور وہ در ہے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد۔ لگتا ہے کچھ سو چکے نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا در۔ اور آئیے کئی احباب سوال کر دینے کی وجہ ہے، تسی آدھے ہو سی امام ابو حنیفہ نال پیار کرنے ہاں، پھر تسی حنفی کیوں نہیں کہلام دے؟ امام شافی نال پیار کر دے ہو، شافی کیوں نہیں کہلام دے؟ مالک نال پیار کر دے ہو، مالکی کیوں نہیں کہلام دے؟ جعفر صادق نال پیار کر دے ہو، جعفری کیوں نہیں کہلام دے؟ پیر عبدالقادر جیلانی نال پیار کر دے ہو، جیلانی کیوں نہیں کہلام دے؟ آئیے لوگو، اے بھی میری غیرت ہے۔ اسی پیغمبر دی محبت دے معاملے اندر نہایت غیرت مند ہاں۔ سانو رب نے بڑے بڑے خزانے عطا فرمائے، توحید دا خزانہ عطا فرمایا، لیکن جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر جو غیرت دا خزانہ رب نے عطا فرمایا ہے، میں اس کے بریائی دی قسم اٹھا کے آنا، ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ دیے، اسی اس خزانے دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں حنفی کیوں نہیں کہلامدا، مالکی کیوں نہیں کہلامدا، جعفری جیلانی کیوں نہیں کہلامدا؟ اور ساڑی غیرت تو اس قدر نبی پاک دے معاملے اندر بڑھ چکی ہے، اسی تو نبی پاک نو چھوڑ کے کسے دوسرے نبی وال نسبت نہیں کر دے۔ سیدنا موسیٰ نال پیار کرنے ہاں، موسوی نہیں کہلام دے۔ سیدنا عیسیٰ نال پیار کرنے ہاں، عیسائی نہیں کہلام دے۔ اہل حدیثو، اسی نبی پاک نو چھڑ کے کسے غیر نبی وال اپنی نسبت نہیں کیتی، کسے امتی وال نسبت کیویں کر سکنے؟ اے ہے غیرت اور محبت جو اللہ پاک نے اہل حدیث نو عطا فرمائی ہے۔ اور آئیے احباب گرامی قدر، نبی علیہ السلام ساڑھے عقیدے دے بھی امام نے، ساڑھی فقہ دے بھی امام نے، ساڑھی روح دے بھی امام نے، ساڑھی فروع دے بھی امام نے، ساڑھی امیری دے بھی امام نے، ساڑھی غریبی دے بھی امام نے، ساڑھی صبح دے بھی امام نے، ساڑھی شام دے بھی امام نے، ساڑھی زندگی موت دے بھی امام نے، اور امام الانبیاء ساڑھی دنیا دے بھی امام نے، ساڑھی جنت دے بھی امام نے۔ آؤ لوگو، پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر، پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ، تو اڈا اللہ پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر بہت زیادہ غیرت والا ہے۔ آج اہل حدیث ٹوکا چونک دے اندر مدینے والے مرشد دی سنت اور حدیث دی غیرت دی بات کیوں نہ کرے؟ میرا اللہ
پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت والا، میرے پیغمبر بذات خود اپنی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت والے، میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دی سنت اور حدیث دے اندر غیرت والے۔ آئیے میں چند مثالہ پیش کرنی چاہنا۔ اللہ پاک پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر کس قدر زیادہ غیرت والے، کس قدر زیادہ پیغمبر دے نال محبت فرمانے والے۔ آئیے میں قرآن پاک دیا چند آیات تو اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ سنیے ذرا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، اہل حدیثو اس پیغام نو لے کے اٹھو، پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر حساس بن جاؤ، اور نبی پاک دی سنت اور حدیث دی غیرت دا پیغام نگر نگر گلی گلی پہنچا دیو۔ اے غیرت تو انو قرآن چو ملیے، اے غیرت تو انو پیغمبر دے فرامین چو ملیے، پیغمبر دی سنت دی غیرت اے ورثے دی اندر تو انو حضرات صحابہ کرام کو ملیے۔ آئیے میں چند واقعات دی طرف اشارہ کراں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر کس قدر غیرت دا اظہار فرمایا ہے۔ سنیے اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک درود پاک درود پاک دے معاملے اندر بخل نہ کرو۔ درود پڑھن دے نال اللہ اجر بھی عطا کردہ ہے، اللہ ثواب بھی عطا کردہ ہے، اللہ درجہ بھی عطا کردہ ہے۔ او سید الکونین سننے والو، اہل حدیث دے خلاف مغالطے نہ دیا کرو، اہل حدیث دے خلاف پروپیگنڈے نہ کریا کرو۔ سنو اہل حدیث دا نبی پاک نال پیار کنا ہے، نبی پاک دے درود ابراہیمی پڑھیا کرو، نبی پاک دا نام سن کے آپ تے درود پڑھیا کرو۔ میں ایک حدیث دی شرح دی کتاب اندر پڑھے ہے، جڑا نبی پاک دے درود پڑھ دے اللہ اجر عطا کر دے، اللہ ثواب عطا کر دے، اللہ درجہ عطا کر دے، تے اللہ درود دی برکت دے نال لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو بھی شفا عطا کر دیندے نے۔ آئیے لوگو، اگر بیماریاں تو شفا چاندے ہو، ساڑھا پیغامے وے ایک کڑے ایک چھلے اے شرکیہ تویزات نہ پہنیا کر۔ اگر بیماریاں تو شفا چاندے ہو، میں کتاب دے اندر پڑھیا، سنو میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماں، ایک سنجیدہ پیغام ہے، میرے ڈاکٹر باجوہ صاحب بھی بیان کر چکے نے۔ اللہ دی قسم سے اکٹھ دا ایک مقصد ہے، ایک درد دل ہے۔ اہل حدیث دی کسے نہ کوئی مخالفت نہیں، اہل حدیث دی کسے نہ کوئی ساتھی دشمنی نہیں۔ او اللہ دے بندو، قرآن دے 30 پارے اتر جام تو بعد پیغمبر علیہ السلام دے درجنوں صبح شام دے اذکار آ جام تو بعد درود پاک آ جام تو بعد پھر تو بابیا ملنگا کو جا کے اے شرکیہ تویز کیوں کروانا ہے؟ میرا دل جل گیا۔ چند دن پہلے ایک نوجوان میرے دفتر دے اندر آیا، انہیں عصر دی نماز واسطے جدو اپنا وضو بنایا، میں دیکھیا انہیں اپنے بازو تے ایک تویز بنے ہیں۔ میں کہا تو تویز کیوں پایا ہے؟ کہنے لگا جی کاروباری بندش رکاوٹ ہے، میرے کاروباری حالات بڑے بگڑ چکے، میری ماں میں نو ایک ملنگنی دے کول لے گئی، اس ملنگنی نے میں نو دم بھی کیتا ہے، اس ملنگنی نے میں نو تویز بھی دیتا ہے۔ انہیں کہا کاروباری بندش ختم ہو جائے گی۔ جدو میں او دے تویز نو اتاریا، کینچی دے نال چیریا، کھول کے دیکھیا، اس تویز دے اندر کی لکھے ہے، وہ اے شرک تے قریش مکہ بھی نہیں کیتا، اے کائنات دا بدترین شرک میں نو رب دی زمین تے کتے بھی نظر نہیں آؤندا جیڑا تیرے معاشرے اندر نظر آ رہے ہیں۔ جدو میں تویز نو کھولیا تے تویز تے لکھے ہے یا علی مدد یا حمان یا فرعون۔ دعوے پیغمبر نال عشق دے کرنا میں صدقے جاما یا رسول اللہ، قربان جاما یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اور ویخلا تیرے بازوان تے تیرے بابے تیرے ملنگ تینوں کیسے طویل لے کے دے رہے ہیں۔ حمان دے کولو متاں طلب کرنا ہے، فرعون دے کولو متاں طلب کرنا ہے۔ میں تے کتاب دے اندر پڑھے ہے، میرا مجمع جھوم جائے خوشی دے نال، جیڑا بندہ چلدا پھردا بہندا اٹھدا مدینے والے مرشد پاک تے درود پاک پڑھدا ہے، جے دی زبان تے درود دا ورد آ جائے او دے جسم اندر بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ جے دی زبان تے درود آ جائے اللہ دے وجود نو روحانی جسمانی بیماریاں تو پاک کر دیندا ہے۔ لو پھر اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ رات دا حصہ ٹل چکے ہیں، میں قرآن پاک پڑھا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے معاملے اندر حدیث دے معاملے اندر میرا اللہ کتنا غیرت والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے ہون تے میرے پیغمبر دی بات دے سامنے اپنی آوازاں نوں اونچا نہیں کرنا۔ جدوں میرے پیغمبر دی حدیث پڑھی جا رہی ہوئے پیغمبر دے حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے کسے چھوٹے بڑے نوں پیش نہیں کرنا۔ اگر تسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے مقابلے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مقابلے تے اپنا کوئی چھوٹا بڑا پیش کرو گے، بے ادبی دا مظاہرہ کرو گے، اپنی بات نوں اونچا کرو گے، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ پاک تواڈے زندگی بھر دے اعمال لمحہ بھر دے اندر برباد کر دیاں گا۔ سنو اے لاہور دے باشیو اہل حدیث دا پیغام کیے، حدیث دے معاملے اندر غیرت والا بن جا، سنت دے معاملے اندر غیرت والا بن جا۔ جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اے نہ کیا کر شہر دا مولوی نہیں مندا، اے نہ کیا کر پنڈ دا مولوی نہیں مندا، اے نہ کیا کر میرا امام نہیں مندا، اے نہ کیا کر میرا پیر نہیں مندا، اے نہ کیا کر میری فقہ اجازت نہیں دیندی، اے نہ کیا کر میری تقلید اجازت نہیں دیندی۔ ساڈی دعوت اے وے جتھے پیغمبر دی حدیث سنت آ جائے پورا جگ چھڈ دیا کر تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا کر۔ جے پیغمبر دی سنت حدیث دے معاملے اندر غیرت مند نہیں پھر اللہ پاک زندگی بھر دے اعمال برباد کر دے۔ آئیے لوگوں میں قرآن پاک جو صحیح البخاری جو ایک اور واقعہ بیان کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے غالباً ففوزاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے۔ ایک انصاری صحابی دے نال کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، اور لاہوریو کوئی نماز دا مسئلہ نہیں، عقیدے دا مسئلہ نہیں، نماز جنازہ دا مسئلہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات دا مسئلہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، صرف ایک کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، پانی لگام دا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدو کیس آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس سنے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے، اپنی حدیث اور اپنے فرمان نو جاری کر دیتا ہے۔ تے جڑا دوسرا انصاری صحابی ہے نا وہ کہن لگا اس واسطے حضرت زبیر دے حق دے اندر فیصلہ کیتا ہے چونکہ نبی پاک دا قبیلہ نبی پاک دے رشتہ دار نے، کیونکہ نبی پاک دے اعزاء و اقرباء دے اندروں نے انہاں نے نبی پاک دے فیصلے نو اپنے دلوں قبول نہیں کیتا، انہاں دے دل دے اندر تنگی آ گئی ہے۔ جدو انہاں دے دل دے اندر تنگی آئی ہے تے میرا اللہ خیرت دے اندر آگے کی کہہ رہا، سنو اے لوگو قرآن فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر تو انو میرے پیغمبر دا فیصلہ پسند نہیں، میرے پیغمبر دی حدیث دا فیصلہ پسند نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پسند نہیں، تے مینوں تواڈیاں نمازاں نہیں چاہیدیاں، مینوں تیرا ایمان نہیں چاہیدا، مینوں تیرا صدقہ خیرات نہیں چاہیدا، مینوں تیرا اسلام نہیں چاہیدا۔ احباب گرامی قدر، اگر میرے پیغمبر اپنی سنت حدیث نہ فیصلہ کر دین، اگر کسی صحابی دے دل دے اندر ذرہ بر ان کے بعد آ جائے تو اللہ غیرت اندر آ کے اعلان کرے میں اعمال برباد کر دیاں گا۔ اگر میرے پیغمبر دی سنت اور حدیث دا احترام نہیں، مینوں تہاڈا ایمان نہیں چاہیدا، پھر میں تے تو کس باغ دی مولیاں کیویں تو پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی فقہ نو پیش کرنا ہے، تقلید نو پیش کرنا ہے، امام نو پیش کرنا ہے، بابے نو پیش کرنا ہے۔ یار میں کیڑا دکھ بیان کراں، اللہ دی قسم میں درجنہ لوگاں نو سننا آنا مسئلے تسی ٹھیک کر دے ہو، حدیث تسی ٹھیک بیان کر دے ہو، واقعات تسی ٹھیک بیان کر دے ہو، لیکن میری مجبوری ہے، میرے والدین نہیں من دے، میرا مولوی نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا، میرا بابا نہیں مندا۔ اے لوگوں پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ۔ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے پورا جگ پیغمبر دی سنت تو قربان
کر دیا کر، پیغمبر دی حدیث تو قربان کر دیا کر۔ آئیے میں ایک اور واقعہ بیان کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فیصلہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب دے اندر میں واقعہ پڑھیا، امام ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی پھپھو سیدہ امیمہ دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح میرے پیغمبر نے حضرت زید دے نال پڑھا دیتا ہے۔ سیدنا زید غلام نے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی خاندان ہے، قریشی خاندان ہے۔ اللہ پاک نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا، مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے۔ جدوں میرے پیغمبر نے سیدنا زید دے نال انہاں دا نکاح فرمایا ہے، اور لاہور دے باسیو اگر پیغمبر نال پیار کر دے ہو، برادریاں دے بت نہ پوچھیا کرو۔ اللہ دی قسم میں ایسے خاندان جاننا برادری دے اندر رشتہ نہیں ملیا۔ جوان بچیاں گھراں دے اندر بوڑیاں ہو گئیاں، جوان بچیاں گھراں دے اندر رل گئیاں۔ تانوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، اگر نبی نال پیار کر دے ہو، نبی دی سنت حدیث نال پیار کر دے ہو، دین دی بنیاد تے رشتے کریا کر، کردار دی بنیاد تے رشتہ کریا کر۔ میرے پیغمبر نے سیدنا سیدہ زینب دا رشتہ حضرت زید دے نال جدوں کیتا ہے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر ان کے بعد پیدا ہو گیا ہے کہ میرا ہاشمی خاندان ہے، میرا قوم قبیلہ بلند و بالا ہے۔ سیدہ زینب دے بھائیاں نے بھی اس فیصلے نو دلوں پسند نہیں کیتا تے جدوں میرے اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دی کیفیت دیکھی ہے، اہل حدیث پیغمبر دی سنت دی غیرت بات کیوں نہ کرے، حدیث دی غیرت دی بات کیوں نہ کرے۔ سنو جدو میرے اللہ نے دلاں دا انقباض دیکھے ہے، میرے پیغمبر دی سنت اور حدیث اور فیصلے دے معاملے اندر عرش والا رب کتنا غیرت والا ہے۔ جدو انہاں دے دل اندر انقباض آیا ہے تے الہ العالمین نے کی فرمایا ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اگر میرے پیغمبر دا فیصلہ پسند نہیں تو مینوں تہاڈا ایمان نہیں چاہیدا۔ احباب گرامی قدر، اسی اللہ دی زمین تے جدوں بھی بات کرنے ہیں حدیث دی غیرت دی کرنے ہیں، نبی پاک دی سنت دی غیرت دی بات کرنے ہیں، کیوں اسی محبت دی اندر کھڑے ہیں۔ اسی آنے ہیں جے پیغمبر نال پیار کر دے ہو پھر پیغمبر دی محبت اندر غیرت مند بھی بڑھو، نسبتاں کیوں توڑ دے جے، غیراں دی گدی تے بیعت کیوں کر دے جے، غیراں وال نسبتاں کیوں جوڑ دے جے، پیغمبر دی حدیث تے مقابلے تے دوسرے تیسرے نو پیش کیوں کر دے جے۔ میں لاہور دے ٹوکا چونک دے اندر اے مغالطہ غلط فہمی دور کرنی چاہنا۔ اللہ دی قسم ساڈا تبلیغی جماعت دے نال کوئی اختلاف نہیں جے، تبلیغی جماعت دے نال ساڈا کوئی جھگڑا نہیں جے۔ اسی آنے تبلیغ کرنا فرض ہے، تبلیغ کرنا فضیلت ہے، تبلیغ کرنا احساس ہے، در در تے جا کے دین دی دعوت دینا بہت بڑی عزت دی بات ہے۔ لیکن کاش تو حدیث تے معاملے اندر غیرت مند بن کے تبلیغ کریں۔ ایک کام تو کر لے، میں تیرے لوٹے بھی اٹھاواں، میں تیری گٹھڑی بھی اٹھاواں، میں تیرے برتن بھی اٹھاواں، میں تیرے گلے دے اندر پھلاں دے ہار بھی ڈالاں، میں قدم قدم تے تیری خدمت بھی کراں۔ صرف میری خیرت کہندی ہے جدوں تو تبلیغ کرنا ہے ہاتھ دے اندر فضائل اعمال پکڑ کے تبلیغ نہ کریا کر۔ جدوں تبلیغ کرنا ہے ہاتھ دے اندر فضائل صدقات پکڑ کے تبلیغ نہ کریا کر۔ جے تو در در تے جا کے تبلیغ کرنا چاہنا ہے ایک ہاتھ دے اندر رب دا قرآن پکڑ لے، دوسرے ہاتھ دے اندر صحیح البخاری پکڑ لے۔ مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، اہل حدیث آگے بڑھ کے تیرا استقبال بھی کرے گا، تینوں سلام بھی کرے گا، تیرے چہرے دا دیدار بھی کرے گا۔ میرا سینہ جلد ہے، بخاری دیاں روایتاں بخاری اندر بند نے، صحاح ستہ دیاں روایتاں الماری اندر بند نے۔ اے در در تے جا کے فضائل اعمال بیان کر دے، فلاں نے یوں کہا، بزرگوں نے یوں کہا، من گڑت واقعات بیان کر دے، جھوٹے واقعات بیان کر دے۔ فضائل صدقات دے اندر میں پوری جرت اور بصیرت نہ بات کہنا، آدھی کتاب نالوں زیادہ کتاب من گڑت ضعیف اور جعلی واقعات تے مبنی ہے۔ آؤ لوگوں
ساڈے درد نو سمجھو، ساڈی غیرت نو سمجھو، ساڈی محبت نو سمجھو۔ اسی نبی پاک دی حدیث دے معاملے اندر، سنت دے معاملے اندر اتنے غیرت مند کیوں ہاں؟ ساڈا رب بھی غیرت مند ہے، اور ساڈا نگر نگر گلی گلی اعلان ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے معاملے اندر میرا رب بھی بڑا غیرت والا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی بڑی غیرت والے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کراں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی نو دیکھے ہے اپنے بائیں ہاتھ دے نال الٹے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہے ہے۔ آپ نے فرمایا کل بے یمینے کا، اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھا۔ تے نوجوانوں توجہ کرے آجے کدے تواڈے کو بھی یہ مسٹیک نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے سجے ہاتھ دے نال کھانا کھا، کہنے لگا میرے کو سجے ہاتھ نہ نہیں کھادا جاندہ، میں نہیں سجے ہاتھ نہ کھا سکدا۔ جدو انہیں انی گل کہی ہے میرے پیغمبر غیرت اندر آ گئے، میرے پیغمبر جلال اندر آ گئے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے جے نہیں کھا سکدا تے تو کھا بھی نہ سکے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا دیتی ہے۔ صحابہ بیان کر دینے او دے سجے ہاتھ دے فالج پہ گیا ہے، مرم تک اپنا سجا ہاتھ اپنے منہ دے قریب نہیں لے جا سکیا، سجے ہاتھ دے نال لقمہ نہیں اٹھا سکیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آؤ لوگوں میں حدیث دی غیرت دی بات کراں۔ صحیح البخاری دی اندر میں پڑھے ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے۔ ایک مجلس دی اندر تشریف فرمانے تے مجلس دی اندر انہوں دا پتیجہ بھی بیٹھا، توجہ میرے بل، تے انہوں دا پتیجہ انج اپنے ہاتھ دے اندر کینکری لے کے انج انگلی دے نال کینکری پھینک رہے ہے، تے سیدنا حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی علیہ السلام دیو حدیث یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کینکری پھینک تو منع کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے او میرے پتیجے کینکری پھینکن تو بعد آ جا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے روکیا ہے، روکن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک جو دلیل پیش کیتی ہے، کدی تیرے سامنے بھی تیرا پانجا تیرا پتیجا حدیث دی مخالفت کرے، سنت دی مخالفت کرے، کیا تیرے اندر اگر غیرت ہے تے منع کرنا ہے، روکنا ہے، ٹوکنا ہے؟ دیکھو سیدنا عبداللہ بن مغفل نے منع بھی کیتا ہے اور پھر اہل حدیث دا منہج بھی بیان کیتا ہے۔ اے نہیں کیا مکروہ نجائز حرام نہ پھینک، کیا نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے، جدو منع کیتا ہے تے نال دلیل حدیث چو پیش کیتی ہے۔ اے تے لوگوں سی دعوت کہنے ہیں حجرے اندر بیٹھ کے فلاں شے مکروہ مکروہ مکروہ، ایک گردانہ چھوڑ دیو، جس چیز نو مکروہ قرار دیم دیو، جس چیز چو منع کر دیو، او دی دلیل پیغمبر دی سنت اور حدیث چو پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے منع کیتا ہے، نال حدیث چو دلیل پیش کیتی ہے۔ جدو ایک دفعہ منع کیتا نا تے پتیجہ بعد نہیں آیا، دوبارہ انہیں پھر ان کہہ کری ماری۔ حضرت عبداللہ بن مغفل غیرت اندر آ گئے، جلال اندر آ گئے، تے کہن لگے لا اکلمک ابدا، اور میرے پتیجے میں تیرے سامنے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے، تو میرے پیغمبر دی حدیث دا حیا نہیں کیتا، اج تو بعد میں ساری زندگی تیرے نال کلام نہیں کراں گا۔ لا اکلمک ابدا، آج تو بعد میں تیرے نال کلام نہیں کراں گا، میں تیری محبت نو نبی پاک دی سنت دی غیرت تے قربان کر دیتا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جے نبی پاک نال پیار کر دے ہو، حیا کرو پیغمبر دی سنت دا، تواڈے سامنے کوئی سنت دا مذاق اڑائے تو کیوں نہیں او دا جواب دیندا؟ تیرے سامنے کوئی سنت دا
استہزا کرے کیوں نہیں دی زبان نو بند کردا. آئیے لوگوں میں ایک اور واقعہ بیان کراں. صحیح مسلم دے اندر میں واقعہ پڑھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسئلہ بیان کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تہاڈی بیوی عورت اگر تہاڈیاں خواتین تہاڈے کولوں مسجد جان دی اجازت طلب کرن, اگر مسجد دے اندر نماز دا اہتمام موجود ہے, مسجد دے اندر خطبے دا اہتمام موجود ہے, اگر نماز عید الفطر عید الاضحیٰ تہاڈیاں خواتین عیدگاہ اندر جا کے پڑھنا چاہن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے عورتاں نو روکیا نہ کرو مسجد چوں, عورتاں نو منع نہ کریا کرو. آج بھی عورتاں مسجد نبی اندر جا رہیاں نے, نمازاں پڑھ رہیاں نے, جمعے پڑھ رہیاں نے, بیت اللہ جا رہیاں نے, نمازاں پڑھ رہیاں نے, جمعے پڑھ رہیاں نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت تہاڈے کو مسجد جان دی اجازت طلب کرے انہوں منع نہ کرو, انہوں نہ روکو, چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرمائی ہے. حضرت سالم بیان کر دینے جدوں میرے بابا نے اینی گل کہی تے میرا پرا بلال جواب اندر کہن لگا واللہ لا نمنعہن, اللہ دی قسم اسی عورتاں نو منع کران گے, اسی عورتاں نو ڈکاں گے, اسی عورتاں نو مسجد اندر نہیں جان دیں گے. حضرت سالم بیان کر دینے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے سامنے جدوں بلال نے اینی گل کہی نا سی منع کران گے ڈکاں گے, پیغمبر دی گل نو جدوں چیلنج کیتا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں جلال دے اندر آ گئے, کیویں غیرت دے اندر آ گئے. اللہ دی قسم اج میں عبداللہ بن عمر ورگے غیرت والے لوگ لباں, چراغ لے کے ڈھونڈا نہیں مل دے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے تمام روایات نو اکٹھیاں کر کے میں خلاصہ کرنا. جدوں بلال نے آکھیا سی روکاں گے ٹوکاں گے, حضرت عبداللہ نے انجو دے سینے چ مکہ مارے ہے, زمین تے گرا دیتا ہے تے کیا میں اج تو بعد کدی تیرے نال کلام نہیں کراں گا. تو میرے پیغمبر دی حدیث نو چیلنج کیتا ہے, تو میرے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے آکھیا ہے اسی اپنی عورتاں نو منع کراں گے. آؤ لوگو اہل حدیث پیغام کی دیندا ہے تو بچہ بچہ کہہ کے بچے دی تربیت جڑی ہے غیر اسلامی کر لئیے, بچہ بچہ کہہ کے انہوں بے غیرت بنا لے ہے, بچہ بچہ کہہ کے انہوں بے نماز بنا لے ہے, آنا جی بچہ چھوٹا ہے, بچہ بچہ کہہ کے دیوس بنا لے ہے. اگر تیرا بچہ کر دے اندر ڈرامے دیکھ دے, فلمہ دیکھ دے, موبائل دا گندہ مندہ استعمال کر دے, تو پیغمبر دی سنت اور حدیث دے مطابق بیٹے نو روک دا کیوں نہیں, ٹوک دا کیوں نہیں. اگر بچی پردے دے معاملے اندر غفلت کر دیئے تو پیغمبر دی سنت اور حدیث دی غیرت لے کے اپنی بچی نو منع کیوں نہیں کردا. آئیے لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اللہ پاک نے اس وجہ تو شان عطا کیتا ہے, پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر انہاں نے اپنے بچیاں دی محبت بھی نبی پاک دی سنت تو قربان کر دیتی ہے. اللہ پاک نے زندگی پر دے سارے گناہ معاف کر کے تے نبی پاک دے سارے صحابہ نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. اے حدیث دی غیرت دی وجہ تو رب نے شان دیتا ہے. فرمایا بعد والے آکے اود پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کر دین تے نبی دے یار ایک مٹھی جو اللہ دے رستے دے اندر دے دین. اے نبی دے یاران دے مٹھی جو دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اے دے بعد میں بیان کیتی ہے نا بیٹے دی. آئیے میں جامع ترمذی جو بات بیان کراں باپ دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں کسے بندے نے مسئلہ پوچھے ہے, کہنے لگا حضرت جی دسو کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع دا مطلب ہے کہ انسان جدوں بیت اللہ دے حج لی جائے پہلے عمرہ کر کے حرام کھول دے, پھر 8 ذی الحجہ نو حرام باندھ لے, انہوں حج تمتع کیا جامدا ہے. ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے ہاں جائز ہے. جدوں نے انی بات کہی نا تے نال ہی سائل کہندا حضرت جی تواڈے باپ توجہ میرے وال رکھنا, اور نبی پاک دی حدیث تے اماماں نو پیش کرنے والو, بابیاں نو پیش کرنے والو, برادری نو پیش کرنے والو, حدیث دی غیرت پیدا کرو, سنت دی غیرت پیدا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر نو کہن لگا حضرت جی تواڈے بابا حضرت عمر تے منع کر دے رہنے, حضرت عمر تے روک دے رہنے. اصل چ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوچ یہ سی کہ لوگ حج دے نال عمرہ کر کے چلے گئے, ہو سکتا ہے لوگ عمرے واسطے واپس نہ آن, بیت اللہ ویران ہو جائے, لہذا وہ حج دے نال عمرہ کرم تو منع کر دیندے سن. لیکن نبی پاک نے چونکہ اجازت دیتی ہے, جدو حضرت عبداللہ دے کولو مسئلہ پوچھیا گیا ہے وہ فرمان لگے حج تمتع بندہ کر سکتا ہے. تے بندہ کہنے لگا تواڈے باپ حضرت عمر تے منع کر دے رہنے تے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے معاملے دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے غیرت مند نے جڑا جواب دیتا ہے نا، میرا دل کردہ میں تیرے متھے تے لکھ دیاں، میرا دل کردہ میں سٹیکر بنا دیاں، میرا دل کردہ تیرے گلے دی مالا بنا دیاں، میرا دل کردہ میں بینر لگا دیاں، تاکہ انہاں لوگاں نوں پتہ چل جائے جو نبی پاک دی حدیث دے مقابلے تے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نوں پیش کر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے امر ابی یتبع امر ابی یتبع امر رسول اللہ۔ دس میرے باپ دی اتباع کیتی جائے گی یا مدینے والے امام دی اتباع کیتی جائے گی؟ دس میرے باپ دی اطاعت کیتی جائے گی یا مدینے والے امام دی اتباع کیتی جائے گی؟ آؤ اے لوگو حدیث دے معاملے اندر غیرت والے بنو۔ میں دیکھیا ہے کئی خواتین پردے والیاں حدیثاں دا مذاق اڑاندیاں نے، میں دیکھیا ہے کئی مرد شلوار نو ٹخنیاں تو اوپر رکھن والیاں حدیثاں دا مذاق اڑاندے نے، داڑھی دا مذاق اڑاندے نے، پردے دا مذاق اڑاندے نے، مسواک دا مذاق اڑاندے نے۔ اوے لوگو پیغمبر دی حدیث دا مذاق نہیں اڑانا۔ تاڑی مجلس دے اندر تاڑی دکان تے بیٹھ کے تاڑی بیٹھک جے بیٹھ کے کوئی نبی پاک دی حدیث اور سنت دی عزت دے خلاف بات کرے، دو ٹوک الفاظ اندر جواب دیا کر، روکیا کر، ٹوکیا کر، حدیث دی خیرت پیدا کر، حدیث دی محبت پیدا کر۔ میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جاؤ لوگوں میں دلانو قریب کرن لیے ایک اور بات بھی کرنی چاہنا۔ میں تیری محبت تے شک نہیں کردہ، تیری عقیدت تے شک نہیں کردہ، تیرے عشق تے شک نہیں کردہ۔ محبت تو بھی کرنا ہے، محبت میں بھی کرنا، عقیدت تو بھی کرنا ہے، عقیدت میں بھی کرنا، چاہت میں بھی کرنا، نبی پاک نہ چاہت تو بھی کرنا ہے۔ لیکن میری تیری چاہت اندر فرق ہے، میری تیری محبت اندر فرق ہے، میری تیری عقیدت اندر فرق ہے۔ میری عقیدت دے اندر سنت دی غیرت ہے، میری عقیدت دے اندر حدیث دی غیرت ہے۔ آئیے میری ایک مثال دینی چاہنا۔ معاشرے دے اندر ایک غلط تصور دیتا جاندہ ہے جی اہل حدیث درود پاک دے منکر نے، جبکہ اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود نو اپنی جان سمجھدہ ہے، ایمان سمجھدہ ہے، زندگی دا ساز و سامان سمجھدہ ہے، اور نبی سلطان تے درود پڑھنا سب نالو بڑی عبادت سمجھدہ ہے۔ لیکن چلیے میں بات نو قریب کرنا، درود میں بھی پڑھنا، درود تو بھی پڑھنا ہے، لیکن میرا تیرا فرق ہی ہے، تو اذان تو پہلے درود پڑھنا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان تو بعد درود پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر تو اذان تو پہلے پڑھ کے اپنی مرضی کرنا ہے، الفاظ او پڑھنا ہے جڑے میرے پیغمبر نے نہیں پڑھے، میرے ابو بکر نے نہیں پڑھے، میرے عمر عثمان نے نہیں پڑھے، میرے علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھے، میرے حسن و حسین نے نہیں پڑھے، میرے بلال ابو محذورہ عبداللہ بن ام مکتوم نے نہیں پڑھے، امام ابو حنیفہ نے نہیں پڑھے، جعفر صادق نے نہیں پڑھے، پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں پڑھے۔ میرا تیرا فرق ہے، عقیدت تو بھی کرنا ہے، محبت تو بھی کرنا ہے، چاہت تو بھی کرنا ہے، نبی پاک نہ محبت میں بھی کرنا، لیکن میری تیری محبت دا فرق ہے۔ تو اذان تو پہلے پڑھ کے اپنی مرضی کرنا ہے، الفاظ ہو پڑھنا ہے جڑے قرآن تو ثابت نہیں، الفاظ ہو پڑھنا ہے جڑے حدیث تو ثابت نہیں۔ میری محبت ہے میں اذان تو بعد پڑھنا کیونکہ میرے پیغمبر دا حکم ہے، اور الفاظ میں او پڑھنا جیڑے الفاظ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمائے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آئیے لوگو اہل حدیث دا پیغام ہے، پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بنو۔ جتھے کوئی بندہ حدیث دی مخالفت کرے، اہل حدیث ہو جے تسی نہیں روکو گے، تسی نہیں ٹوکو گے، دسو کیڑی جماعت ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی مخالفت تو منع کرے گی، سنت دی مخالفت تو منع کرے گی؟ ایک غیرت دا خزانہ تسی ورثے دے اندر نبی پاک دے صحابہ تو پایا ہے۔ آئیے میں حضرت عبداللہ بن مسعود دا ایک واقعہ بیان کرا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر درود پاک پڑھو، جناب محمد۔ کئی لوگ معاشرے دے اندر ایک غلط تصور دے رہے ہیں
لو جی اہل حدیث نبی پاک نال پیار نہیں کردے، اہل حدیثاں دا مرشد کوئی نہیں، امام کوئی نہیں۔ واہ میرے اللہ، رات ٹل گئی ہے۔ مینوں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کے اس موقع تے یاد آ گیا ہے۔ آؤ لوگوں میں بھی مغال تے دور کراں جڑا کہندا اہل حدیث نبی پاک دی نعت نہیں پڑھ دے۔ میرے شیخ پوری جدوں پیغمبر دا تذکرہ کر دے تے کڈی محبت عقیدت دے نال پڑھ دے، اوے ساڈا نبی امام اماماں دا، ساڈا نبی امام اماماں دا، وسے می درود سلام دا، ساڈا نبی امام اماماں دا، وسے می درود سلام دا۔ میں غلام انہاں دے غلاماں دا، تو غلام انہاں دے غلاماں دا، جدے سر شفقت دا سرائے۔ ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبے رائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو مسجد دے اندر دیکھیا ہے، گم شدہ چیز دا اعلان کر رہا ہے۔ سنو اے لوگو، اپنی کانفرنساں دے مزاج بدلو۔ اللہ دی قسمیں میں تو اڈی عزت نو سلام کرنا، مسائل نو پسند کر دے جے، تحقیق نو پسند کر دے جے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، مسجد دے اندر کسے گم شدہ چیز دا اعلان نہیں کرنا۔ مسجداں انہاں کمالی نہیں بنیاں کہ مسجد دے اندر خرید و فروخت کیتی جائے یا مسجد دے اندر گم شدہ چیز دا اعلان کیتا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی نو دیکھیا کہ گم شدہ چیز دا اعلان کر رہے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال اندر آ گئے، خیرت اندر آ گئے، کہنے لگے تیری چیز ملے ہی نہ، تیرا ستیہ ناس ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کرنا ہے، نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کرنا ہے۔ ایڈی خیرت اندر آئے، ایڈے جلال اندر آئے، لوگ کہنے لگے عبداللہ یا ابا عبد الرحمن، اج تو پہلے تو انہوں کدی انہا خیرت اندر نہیں دیکھیا گیا، انہیں جلال اندر نہیں دیکھیا گیا۔ فرمان لگے میریاں نگاہاں دے سامنے میرے مکی مدنی مرشد دی حدیث دی مخالفت کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر رہے ہیں۔ تے جیڑا پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کرے او دی بات نو روک دینا، او دی بات نو ٹوک دینا، غیرت اندر نو جواب دینا، یہی تربیت اللہ دے پیغمبر نے ساڈی فرمائی ہے۔ آؤ لوگو، جس مجلس دے اندر، جس حدیث دے اندر اور جس سنت دے معاملے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو نیچا کیتا جائے، سنت دا مذاق اڑایا جائے یا سنت دے مقام و مرتبے نو گرایا جائے، دو ٹوک لفظ اندر اللہ نے اعلان برات کریا کر، جواب دیا کر اور پیغمبر دا حق ادا کریا کر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اینیاں بدعات وین تے تو رد نہیں کردا، بیان نہیں کردا، نامینیٹ نہیں کردا۔ میں نے حضرت کعب بن عجرہ یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ مسجد دے اندر داخل ہوئے، روایت صحیح مسلم دے اندر، اے بھی میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ سمجھ لو، آپ نے فرمایا خطیب لئی حلال نہیں، جائز نہیں، وہ بیٹھ کے خطبہ دے۔ قرآن کہہ رہے ہیں خطیب کھڑا ہو کے خطبہ دے گا، اگر انہوں کوئی عذر نہیں، معذور نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زخمی نہیں، بیٹھ کے خطبہ دینا پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے خلاف ہے، طریقے دے خلاف ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا مسجد دا خطیب جان بوجھ کے بہ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، اور ویکھو نبی پاک دے صحابہ حدیث دے معاملے اندر کنے خیرت والے، نبی دی سنت دے معاملے اندر کنی غیرت والے۔ جدوں نبی پاک دی سنت دی مخالفت ویندے، انہاں نو کھانا بھول جاندا، پینا بھول جاندا، خوشیاں بھول جاندیاں، چہرے دا رنگ زرد ہو جاندا۔ لاہوریا شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، میں ایک بات بڑی معرفت دے نال کرنی چاہنا، اپنی زندگی اندر حدیث دی غیرت پیدا کر، اپنی زندگی اندر سنت دی غیرت اور محبت پیدا کر۔ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مذاق اڑائے، او دی مجلس چوں اٹھ دیا کر، انہوں اپنے گھر چوں اٹھا دیا کر۔ میں پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، اپنے دل دے اندر سنت حدیث دی غیرت تو پیدا کر لے، اللہ خواب دے اندر پیغمبر دی زیارت بھی نصیب کرے گا، حوض کوثر بھی نصیب کرے گا، پیغمبر دی شفاعت بھی نصیب کرے گا۔
سنت دی غیرت ہوئے تے رب بڑی مدد کرد ہے، سنت دی غیرت ہوئے تے آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے، آسمان دے ملائکہ بھی احترام کردے نے۔ جدو حضرت کعب بن عجرہ نے دیکھیا بلا وجہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ فرمان لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، اور ویکھو اس خبیث والے اس پلید آدمی وال، اے نبی پاک دی سنت طریقے نو چھڑ کے تے بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور جڑا بیٹھ کے جمعہ پڑھائے وہ خبیث ہے۔ کیوں؟ انہیں نبی پاک دی سنت دی مخالفت کیتی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو کیوں نہیں بولدا؟ رب نے تینوں حق دیتا ہے۔ تو کیوں نہیں گل کردا؟ رب نے تینوں قرآن دیتا ہے۔ اور تیرے کول تے خالص دین ہے، خالص اسلام ہے۔ لوگ شرک دی بات کردے ہیں نہیں گھبراندے، بدعات دی بات کردے ہیں نہیں گھبراندے۔ میں دیکھ رہا کہ حجرے اندر بیٹھ کے درود کھڑے جاندے نے، اوراد کھڑے جاندے نے، اذکار کرے جاندے نے۔ لوگ جعلی درود اور جعلی ذکر ورد کر کر پہنچان واسطے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے نے، ہزاروں روپیہ خرچ کر دے نے۔ تو صبح و شام دے اذکار کیوں نہیں چھاپدا؟ تیرے کر دے اندر صبح و شام دے اذکار کیوں نہیں؟ آئیے جے پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت مند جے، شرک دا مقابلہ کرو، بدعات دا مقابلہ کرو، شرک دے مقابلے تے اللہ دی توحید پیش کرو، بدعات دے مقابلے تے پیغمبر دی سنت پیش کرو۔ انہاں نے دیکھیا بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، دو ٹوک الفاظ اندر روکے ہیں، ناپاک اور پلید اور خبیث کہہ کے اعلان برات دا اظہار کیتا ہے۔ اور میں حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحیح مسلم دے اندر پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ نا مسجد دے اندر گئے تے خطیب صاحب نا جمعہ پڑھان، اے بھی مسئلے دی گل ہے، تقریر دے اندر عام خطاب دے اندر اگر بندہ دونوں بازو استعمال کر لے تے جائز ہے، سمجھان واسطے دونوں بازو استعمال کر سکتا ہے، لیکن خطبے دے اندر میرے پیغمبر دا طریقہ ہے وہ پورے جمعے دے اندر نبی علیہ السلام صرف شہادت دی انگلی دے نال اشارہ کر دے، سباحہ سبابہ جڑی شہادت دی انگلی ہے صرف میرے پیغمبر اٹھان دے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ جمعے دے اندر زیادہ بازو کھلار کھلار کے آپے تو باہر ہو کے بندہ خطبہ نہ دے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے تے انہاں ویکھیا جڑا مسجد دا خطیب ہے انج اپنے دوویں ہاتھ چک چک کے جمعہ پیا پڑھاندا ہے، بڑا جذبات اندر اپنے تو باہر ہو کے جمعہ پیا پڑھاندا ہے۔ تے حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کبہ اللہ ہاتین الیدین، اللہ تیرے دوویں ہاتھ توڑ دوے، اللہ تیرے دوویں ہتھاں دا ستیہ ناس کر دوے۔ تو نبی پاک دی سنت دے خلاف ممبر دے کھڑیاں ہو کے اپنے دوواں ہاتھاں نو لہرا رہے ہیں، اپنے دونوں بازواں نو لہرا رہے ہیں۔ یارو تے نبی پاک دی سنت دی اینی بھی مخالفت برداشت نہیں کر دے۔ ایتھے تیرے معاشرے دے اندر نہ غمی نبی دی سنت جیسی نہ خوشی نبی دی سنت جیسی۔ میں ایک بندے نے پوچھیا قبر تے اذان کیوں آنا ہے؟ آندا حرج کی ہے؟ اے سب تو بڑا حرج ہے وے اللہ دے بندے، سنت دی غیرت پیدا کر، نبی پاک دے طریقے دی غیرت پیدا کر۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں فوت ہوئیاں، میرے پیغمبر نے قبر تے اذان نہیں پڑھی، میرے پیغمبر دے بیٹے فوت ہوئے، میرے پیغمبر نے قبر تے اذان نہیں پڑھی، میرے ابو بکر نے اپنے دورہ خلافت اندر نہیں پڑھی، سیدنا عمر نے نہیں پڑھی، عثمان و علی نے نہیں پڑھی، سیدنا امیر معاویہ نے نہیں پڑھی، ہاں امام ابو حنیفہ نے نہیں پڑھی، جعفر صادق نے نہیں پڑھی، پیر عبدالقادر جیلانی نے نہیں پڑھی۔ تو کیا دین دے اندر بدعت جاری کرنا ہے؟ تو جدو اپنا مردہ دفنا کے قبر تے مٹی پا کے کھڑا ہونا ہے تو مسنون دعا کیوں نہیں کردا؟ آسان کیوں پڑھنا ہے؟ کدھر گئی سنت دی غیرت؟ کدھر گئی حدیث دی غیرت؟ آؤ لوگو، ساڈا ایک ہی سنجیدہ پیغام ہے، کسے نہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کسے نہ ذاتی کوئی رنجش نہیں۔ اسی آنے صدقے جاواں یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ پھر کاروبار سنت دے مطابق کر، کردہ ماحول سنت دے مطابق کر، اپنا وجود سنت دے مطابق کر، اپنی زندگی سنت دے مطابق کر، اپنی رات سنت دے مطابق کر، اپنی تنہائی سنت دے مطابق کر۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آئیے آخری ایک دو باتاں کر کے میں اجازت چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر اینی غیرت والے
اللہ دی قسمیں اکلاں نہیں مندیاں، اکلاں نہیں مندیاں۔ اج دا تیرا ایمان صحابی دے ایمان دا مقابلہ کیویں کرے؟ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھی، آپ نے اتار کے پیغمبر نے پھینک دیتی۔ جدوں نبی پاک نے انگوٹھی پھینک دیتی، اللہ دے پیغمبر چلے گئے، صحابہ کہنے لگے کوئی نہیں، پیغمبر نے پھینک دیتی ہے، اٹھا لے، تیری بیوی دے کام آ جائے گی، یا بیچ کے تو دا مال درہم و دینار حاصل کر لے۔ تے اللہ پاک دی قسم ہے کی کہندا واللہ لا آخذہ وترہہ رسول اللہ۔ اللہ دی قسمیں میری غیرت گوارا نہیں کر دی، جیڑی انگوٹھی اللہ دے پیغمبر نے پھینکی ہے پاویں سونے دی ہے میں انہوں دوبارہ اٹھا لاں، جیڑی پیغمبر نے سٹ دیتی سو سٹ دیتی۔ تو کدی گندی سیڑھی نہیں توڑی، تو کدی سگریٹ تو توبہ نہیں کیتی، تو کدی نجائز حرام تو توبہ نہیں کیتی۔ آؤ لوگو ساڈا پیغام کی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سید الکونین سننے والو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا غلام سی مجوسی، اونا چاندی دے برتن دے اندر پانی لے کے آ گیا۔ جدوں حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھا نا چاندی دے برتن جو پانی لے کے آیا ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر آپ نے چاندی دا برتن دور پھینک دیتا اور فرمان لگے چاندی دے برتن اندر پینا میرے نبی پاک دا طریقہ نہیں۔ چاندی دا برتن بھی پھینک دیتا ہے، سونا بھی پھینک دیتا ہے۔ لوریو تائیں تے پھر اللہ پاک نے بھی فرمایا نا بعد والے بندے اود پہاڑ بھی سونا دے دین، نبی دے یار ایک مٹھی جو دے دین، صحابہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگو اس سنجیدہ پیغام نو عام کر دیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور میں ایک کتاب دے اندر پڑھے ہے، 12 جلداں دے اندر ایک کتاب شائع ہوئی ہے، عجیب حیرت دی بات ہے، اس مصنف نے نا 12 جلداں دے اندر دنیا دیاں اونا کتاباں دے نام لکھے نے جڑیاں سیرت تے لکھیاں گئیاں نے، جڑیاں آپ دی عزت عظمت تے لکھیاں گئیاں نے۔ میں وہ کتاب دے کے حیران ہو گیا کہ اج تک ساڑے نبی پاک دی سیرت تے پوری دنیا تے جڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نے نا، اونا دی تعداد 29,000 نالوں بھی زیادہ ہے۔ 29,000 نالوں زیادہ کتاباں پیغمبر دی سیرت تے موجود، لیکن تیرے گھر دے اندر الرحیق المختوم نہیں، تیرے گھر دے اندر صحیح صورت سیرت رسول نہیں۔ آئیے لوگوں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت دے نال میں اسوہ فوڈیشن دا پیغام توڑے تک پہنچانا چاہنا۔ اپنے گھر دے اندر الرحیق المختوم رکھو، صحیح سیرت رسول رکھو، سیرت دیا کتاباں پڑھو، حدیث دیا کتاباں پڑھو۔ میں کیویں مننا اسی نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر غیرت منداں، ہفتیاں دے ہفتے گزر جاندے نے، مہینیاں دے مہینے گزر جاندے نے، تو بچیاں نہ بیٹھ کے ڈرامے تے ویننا، فلماں تے ویننا، سٹوریاں تے بیان کرنا، لیکن کتنی زندگی دا عرصہ گزر گیا، کدی تو بخاری شریف کھول کے اپنیاں بچیاں دے سامنے حدیث نہیں پڑھی۔ اگر تو ان پاڑھیں، تیری بچی نے BA کیتا ہے، FA کیتا ہے، اپنی بیٹی نے کو بیٹی کتاب کھولو، تیری بیٹی حدیث پڑھے، تو بھی سن، تیری بیوی بھی سنے، تیرے بچے بھی سنے۔ آؤ اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ اور اس پیغام نو نگر نگر گلی گلی پہنچا دیو۔ لوگ شرک دے دھانے تے کھڑے نے، بدعات دے دھانے تے کھڑے نے، شرک و بدعات دی ترویج اندر دن رات ایک کر چکے نے۔ اس سنجیدہ پیغام نو جو سال بعد تواڈی خدمت پیش کیتا جاندا ہے، حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بنو، سنت دے معاملے اندر غیرت مند بنو۔ جڑا تواڈے نبی دا حیا نہ کرے، مل کے بولو ساڈا خیر خواہ ہو سکدا، ساڈا پیارا ہو سکدا۔ جنہیں نبی پاک دی حدیث دا حیا نہیں کیتا، او تو اعلان برات کر دیا کر، او دا 2 ٹوک الفاظ اندر جواب دے دیا کر۔ میں تے بات اکثر کہا کرنا، لوگ کہندے نے شیخ صاحب کوئی سنت دی مخالفت کردا ہے تے او دا رد کریے، او ناراض ہو جاندا ہے، اور رس جاندا ہے، اٹھ کے چلا جاندا ہے۔ تے میں جواب اندر کہا کرنا، او بزرگ دنیا تو چلے گئے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جڑے کسے مخالف دی مخالفت دی پرواہ نہیں سن کر دے۔ اگر کسی نے باجا بجایا ہے، کسی نے سنت دی خلاف قدم اٹھایا ہے، فوراً اس مجلس سے اٹھ ڈاندے، اس خوشی چو باہر چلے جاندے۔ میں تو کہا کرنا جدو نبی پاک دی حدیث تے سنت دا دفاع کر کے کسی مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہوئے نا، مایوس ہو کے نہ جایا کر، انجی سمجھیا کر جو میں حوض کوثر تے جا رہے ہیں تے اللہ دے نبی کو جا رہے ہیں۔
اے دے مقابلے اندر تینوں حوض کوثر ملے گا، تینوں شفاعت ملے گی۔ اکثر دوست و حباب گلا کر دینے شیخ صاحب روحانیت نہیں، طمانینت نہیں، نورانیت نہیں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ یاد رکھیو لاہوریو، جدوں بندہ نبی پاک دی سنت نو بے وقتا کر دے، حدیث نو بے وقتا کر دے، او دے درد اور پین نہ ہوئے کہ میرے نبی پاک دی حدیث دا مذاق اڑایا گیا ہے، سنت دا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یار دشمن اڑان تے الگ بات ہے، جے تیرے گھر چوں سلسلے جاری ہون، جے تیری دکان تے او سلسلے جاری ہون، جدوں تو بابے ملنگ دی تصویر لٹکانا ہے، اپنے امی ابو دی تصویر تو آویزہ کرنا ہے، تیری غیرت سنت والی کدھر جاندی ہے؟ او حدیثاں کدھر جاندیاں نے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جس کمرے تصویر لٹکائی جائے اللہ پاک اس کمرے نو اپنی رحمتوں خالی فرما دیندے نے، اللہ پاک اس کمرے نو رحمت تو خالی کر دیندے نے۔ ایک ایک کر کے اپنی زندگی دا جائزہ لو۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین اپنی رحمت دے نال سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث دی غیرت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اذان کے لیے کہا، وہ مؤذن بن گیا اور آپ نے فرمایا تمہاری لڑی میں سے مؤذن اذان دینے والا ہوگا، برائے مہربانی اگر کوئی صحیح حدیث ہے تو رہنمائی فرما دے۔ جی اے مسند احمد بن حنبل دے اندر اور دیگر سیرت دیاں کتاباں اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کی لڑی یعنی نسل میں سے خانہ کعبہ کی چابیاں کس احادیث کے کتب سے ملیں گی؟ برائی مہربانی خانہ کعبہ کی چابیوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔ اے عثمان غنی نے عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دی نبی پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر قرطبی دے اندر، ابن کثیر دے اندر اور دیگر تفسیر دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ سارے ساتھی تشریف رکھو، کوئی ساتھی دعا تو بغیر نہ جائے۔ محترم قاری عبد المتین صاحب دے والدین واسطے، شیخ فیاض صاحب دے والد حافظ نواز بٹ صاحب اور ڈاکٹر مطیع اللہ باجہ صاحب کے والد محترم تایا جان، کل حادثے کا شکار ہونے والے بھائی ناصر کی والدہ، پروفیسر ابراہیم سلفی صاحب کے والد، حافظ عباس چغتائی صاحب کے والد، اور اسی طرح دعائے صحت دا لکھے ہے۔ میرے بھائیو قبولیت دی کڑی ہے، ایک لمبے عرصے تو تسی توحید و سنت دا آواز سن رہے جے، جدوں دعا دا کہہ دیتا جائے ادوں بڑے یقین نال دعا کرنی چاہیے۔ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں بھی تشریف رکھو، تسی بھی تشریف رکھو۔ نبی پاک دی سنت دی غیرت دی بات ہوئی ہے، میرا ایمان ہے اللہ پاک ساڑیاں دعاواں رد نہیں کرے گا۔ اہل حدیثو توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تسی نبی پاک دی سنت اور حدیث اور توحید دے معاملے اندر جتنے غیرت مند ہو، اے دی دوسری مثال اللہ دی زمین تے نظر نہیں ہوندی۔ میں دعا کرنا ساتھی دائیں بائیں نہ دیکھے آجے، پورے یقین نال دعا کرے آجے۔ دعا کرو جتنے بھی پیارے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنائے، بیماران اللہ شفا عطا فرمائے۔ سارے میرے ساتھی دعا فرماؤ، اور بالخصوص اسوا فاؤنڈیشن دے نوجواناں لئی دعا کرو، اللہ پاک انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل کاروبار عمرہ چ برکت فرمائے۔ سارے میرے بزرگ اور نوجوان، اور اگر پردے اندر میری آواز جا رہی ہے پورے یقین اخلاص نال دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اے میرے اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے تیرے درد منگتے، تیرے درد بکاری، تیرے درد سوالی، رات دا 2 تو زیادہ دا وقت ہو گیا ہے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جنہاں نے آج دا پروگرام منعقد کروایا، جڑے تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں نو زمزم پلا تے مکے صدقے پلا، انہاں نو زمزم پلا تے مدینے صدقے پلا، اللہ انہاں نو زمزم پلا تے اللہ انہاں نو رج کے پلا۔ اے میرے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما، بیت اللہ دے عمرے نصیب فرما، اللہ مدینے والے مرشد دی سنت دی غیرت نصیب فرما، حدیث دی غیرت تے محبت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ انہاں جو جد کول والد نہیں، اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ تیرے نبی پاک دی حدیث ہے تسی مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، اللہ اسی مسافر بھی ہاں تے آخری رات دا وقت بھی ہے۔ میرے مجمع دے اندر جد کول باپ نہیں، اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ جد کول ماں نہیں، او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ میرے سامعین، میرے علماء چوں جنہ دے ماں باپ ویڑے خالی کر گئے نے، قبریں جا کے ڈیرے لا بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ کسے کول بہن کوئی نہیں، کسے کول بھرا کوئی نہیں، کسے کول بیٹا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، اللہ جو بھی عزیز پیارے رشتہ دار فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا۔ بالخصوص جن علماء دا لکھے، اللہ انہاں دے والدین نو جنت والا مقام نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنہ دے ماپے بیمار نے شفا عطا فرما، اللہ ساڈے بڈھے ماپیاں نو شفا عطا فرما۔ اللہ اپنی امی ابو نو حج کرام دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جدے گھر چ ماں ہے، اللہ اس نوجوان دا دل پھیر دے، اللہ اس نوجوان نو اپنی ماں نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما، اپنے باپ نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے بیمار اسپتالاں اندر نے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ تانوں تہاڈی جلالت تے کبریائی دا واسطہ اللہ سونیا ساری زندگی کسے انسان دا محتاج نہ کریں، اللہ کسے محلے دار دا محتاج نہ کریں، کسے رشتہ دار دا محتاج نہ کریں، اللہ دھی پت دا بھی محتاج نہ کریں۔ میں بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا لتاں تو معذور ہو گئے، اکھاں تو معذور ہو گئے۔ اے میرے اللہ ساری زندگی لڑائی جھگڑے، ہر قسم دی آوازاری، بیماری، ہر قسم دی معذوری اور ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ساڑیاں چوڑیاں خیر نامہ مال فرما۔ اللہ سونیا جنہ پینا کو ویر نہیں، اللہ ویر عطا فرما، اللہ نیک پتر عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ بچیاں والیاں دے بچیاں نو قرآن دا امام بنا، حدیث دا امام بنا۔ اللہ سی رہیے نہ رہیے ساڑیاں بچیاں تے بچیاں نو 5 وقت دا نمازی بنا۔ اللہ حالات بڑے خطرناک نے، اللہ ساڑے بچیاں نو فجر دا نمازی بنا، ساڑیاں بیٹیاں نو فجر دا نمازی بنا۔ ٹبران دے ٹبر، خاندانہ دے خاندان فجر نہیں پڑھ دے، اللہ فجر دے خزانے نصیب فرما۔ اللہ سی مٹھی پر تیرے بندے تیری زمین تے ایک ہی جرم کرنے آ، ایک ہی خطا کرنے آ کہ تیری توحید دی غیرت بیان کرنے آ، تیرے نبی دی سنت دی غیرت دا درس دینے آ، تے لوگ ساڑے نل دشمنیاں کر دینے۔ اللہ سونیا لوکاں دے دل ساڑے حق اندر نرم فرما۔ آج دی کانفرنس نو لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا، جتھے جتھے سیڈی جائے، جتھے جتھے پیغام جائے، اللہ ساڑے دلان اندر نبی پاک دی سنت دی غیرت پیدا فرما، حدیث دی غیرت پیدا فرما۔ سونے اللہ بڑی دل دی خواہش ہے، چھوٹے منہ نال وڈا مطالبہ کرن لگے ہیں پر تیری رحمت دے نال اللہ سونیا اسی کدی توحید اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کیتی، کدی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ اللہ جے تینوں اے ساڑیاں غیرتاں پسند نے، اللہ جننے آئے نے انہاں نو خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما۔
اللہ سونے نبی پاک دی زیارت نصیب فرما سونے نبی پاک دا مدینہ نصیب فرما اللہ سونے نبی پاک دا مدینہ نصیب فرما اے میرے اللہ جنہ گھراں چ لڑائیاں نے محبتاں اندر تبدیل فرما اللہ ساڈے دلاں نو نرم فرما ازدواجی زندگی اندر بہاراں پیدا فرما اللہ جنہ دے بچے بچیاں معذور نے اللہ شفا عطا فرما جڑے ماپے جوان بچیاں اور بچیاں والوں دکھی نے اللہ انہاں نو سکھ نصیب فرما اللہ سونے جڑے اپنیاں بیٹیاں تے پینا دے رشتیاں دے معاملے چ پریشان نے اللہ ساڈی دوڑ تیرے تک ہے تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں عزت والے اللہ کسے بوئے تو کوئی آس امید نہیں ساڈا راکھا بھی تو ساڈا داتا بھی تو ساڈا غوث بھی تو ساڈا لجپال بھی تو اللہ سونیا ساڈے دل دیاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما اسوا فاؤنڈیشن دے نوجواناں نو اللہ غلبہ نصیب فرما عزتاں نصیب فرما اللہ مزدوراں دی طرح نوجوان تیرے دین لئی محنتاں کر دینے اے مزدور تیرے کولوں مزدوری منگ دینے دیاڑی منگ دینے اللہ اے جوان ایک ہی گل کہندے نے اللہ ساڈے زندگی پر دے پاپ معاف کر دے اللہ ساڈا نام شکر گزاراں چ لکھ دے اللہ ساڈا نام اپنے نیک بندیاں چ لکھ دے اے میرے اللہ ساڈی فوج دی حفاظت فرما ساڈے حکمراناں دی حفاظت فرما ساڈے وطن دی حفاظت فرما ساڈے وطن دیاں سرحداں دی حفاظت فرما اللہ ساڈے ملک اندر لا الہ الا اللہ دا بول بالا فرما قائدین مجاہدین نو اللہ غلبہ نصیب فرما مالکا وباواں بیماریاں آ رہیاں نے اللہ ساڑے ملک چ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما یا اللہ بچیاں بھی ہاتھ چکے نے میں جواناں نو ہی دیکھ رہے ہیں آنکھاں پج گئیاں نے تے میرے بزرگ بھی تشریف فرما نے پردے اندر بیٹیاں بھی نے اللہ سانو اچانک موت تو محفوظ فرما چند دن پہلے جہاز کریش ہویا ہے جننے بھی ساڑے پائی ہو جہاز دے اندر شہید ہوئے نے اللہ انہاں دے لواحقین نو صبر عطا فرما جڑے بم بلاسٹ کر دینے جڑے مسلماناں نو مار دینے اللہ انہاں ظالماں دے دل نرم فرما تے یا اللہ آخری پیرے ایک خزانہ تیرے کولوں منگن لگے ہاں میرے سمیت جتنے جوان بیٹھے نے اللہ ساڑی تنہائی پاک کر دے اللہ قدم قدم تے بدی قدم قدم تے بدکاری قدم قدم تے بے حیائی اللہ موبائل نے ستیہ ناس کر دیتا ہے اور توحید دین والے اعمال کا سنت دی غیر دین والے اعمال کا انسان بھول جانے ہیں اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک فرما ساڑیاں راتاں پاک فرما میں بڑے بڑے نوجواناں نو ملے ہاں جڑے رو رو کے آندے نے کاری صاحب دل نہیں کردہ گناہ کرنو پر شیطان بدی وال لے جاندہ دعا کرے آجے اللہ جڑے نوجوان بدیاں تو بچنا چاندے نے اللہ انہاں نوجواناں نو درجہ صدیقیت نصیب فرما اپنے ولی بنن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ گندے لوگاں دی دوستی تو محفوظ فرما غیر سنجیدہ لوگ بے نماز بے دین لوگ اللہ بے دینہ دی یاری تو محفوظ فرما نیک صالح سنجیدہ خوف خدا رکھنے والے نیک لوگاں دا اللہ دنیا تے ساتھ نصیب فرما اے میرے اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں ویرے عطا فرما کئی میرے نوجوان پرا ایک میرا ویر تے میرے اگے روئی پیا اندہ کاری صاحب 10 سال ہو گئے نے شادی نو پوت دے مونو ترس گیا اللہ نے بیٹا نہیں دیتا اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جنہ کو بیٹے نہیں اللہ نے ایک بیٹے عطا فرما وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ تیرے کو مانگ کے اسی کدی بھی نا امید نہیں ہوئے اللہ سونے سانو ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما عدالتاں دے تکیاں تو محفوظ فرما کچہری دے تکیاں تو محفوظ فرما عدالتاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ تا حد نگاہ آخری کرسی تک میرا جڑا بھی ویر پرا بیٹھا ہے اللہ او دی جوانی
ओदा बड़ापा ओदी जिंदगी बरकतां नाल माला माल फरमा। मैं कई जवान जानना बुजुर्ग जानना तनख्वाहां थोड़ियां ने ज़रूरतां बहुतियां ने बच्चियां जवान ने ते किराए दे मकानां ते ने। अल्लाह तेरी ज़मीन बड़ी वसी है मालका इहदे नालों सोहना टाइम मंगण दा केड़ा हो सकदा है। जेड़े किराए दे मकानां ते ने ज़ाती मकान अता फरमा। जिन्हां दियां तनख्वाहां थोड़ियां ने अल्लाह बरकतां बहुतियां फरमा। या अल्लाह जिन्हां दियां तनख्वाहां थोड़ियां ने बरकतां बहुतियां फरमा। अल्लाह अज दे प्रोग्राम च अगर कोई कमी रह गई है यकीनन रह गई है असी इतराफ करने असी सारा कुछ करके भी मनने अल्लाह असी गुनाहगार दे गुनाहगार ही अदना जी काविश कीती है तैनू राजी करन लई। तू जज्बात सुने ने अपने बंदे दे मुतीउल्लाह बाजवे दे जज्बात अल्लाह तू सुने ने ते नौजवाना दा तहर्रुक भी देख रहे हैं। अल्लाह अज कमियां ना वेखी अपनियां बेनियाजियां ते रहमतां वेख के सानू सारियां नू मुआफ फरमा। अल्लाह सानू सारियां नू मुआफ फरमा। पर्दे च जेड़ियां मेरियां धीआं बैठियां ने भैणां बैठियां ने अल्लाह उन्हां दे इज्जत ते दुपट्टे ते पर्दे ते मुस्तकबिल दी हिफाजत फरमा। अल्लाह बड़े बड़े नेक घराने धीआं दे मामले च बड़े दुखी ने भैणां दे मामले च बड़े परेशान ने अल्लाह धीआं भैणां दे मामले अंदर आसानी फरमा। सानू इस तरह के दर्जना प्रोग्राम करन दी तौफीक अता फरमा। मेरे निहायत काबिल कदर उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल मतीन असगर साहब हाफिज़हुल्लाह बाजवा साहब दीगर नौजवान अल्लाह इस इलाके च तेरियां बड़ियां ही रहमतां ने अल्लाह इन्हां दी रूहुल कुदस नाल मदद फरमा। अल्लाह तेरे दीन दे राही ने कदम कदम ते बरकतां नसीब फरमा। सोने अल्लाह जिंदगी शान वाली दे दे ते मौत ईमान वाली दे दे। अल्लाह जिंदगी इबादत वाली दे दे ते मौत शहादत वाली दे दे। गफलत च गुजर गई माल का जिंदगी गुनाहां च गुजर गई माल का जिंदगी तेरा खा के तेरा पहन के तेरिया नेमतां लैके असी अल्लाह तुहानू ही अपने आप ते नाराज कर लिया। अल्लाह सानू अपनी जनाब नू राजी रखण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्हें जो मेहनत की है तू ही जानना है सोने अल्लाह तू ही जजावां दे सकना है। हर नेकी दी मेहनत करने वाले नू जजा नसीब फरमा। अल्लाह एक दिल दी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह जदों मौत आए सानू सारियां नू वुजू दी हालत अंदर मौत नसीब फरमा। साडे करतूत ना वेखी साडे अमल ना वेखी अल्लाह वुजू दी हालत अंदर मौत नसीब कर दे। कई मरन लगे गालां कढ़ के मर गए हाय हाय करके मर गए काले पीले चेहरे लैके मर गए। अल्लाह हुक्मा खोटी ना करी मौत आए ते अल्लाह जन्नत दियां ज़ियारतां नसीब फरमा फरिश्तियां दियां ज़ियारतां नसीब फरमा। अल्लाह नेकी दियां बरकतां नसीब फरमा। अल्लाह नेकी दियां बरकतां नसीब फरमा। अज़ाबे कब्र तो महफूज फरमा अज़ाबे जहन्नम तो महफूज फरमा। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह चिमड़ जान वाला अजाब जहन्नम दा अल्लाह जहन्नम दे अजाबा तो महफूज फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत दे नाल नबी पाक दे झंडे तले जगह नसीब फरमा। नबी पाक दे हथों हौद नसीब फरमा। अल्लाह नबी पाक दी शफात नसीब फरमा। अल्लाह जन्नत भी जाना है जन्नत भी जाना है ते बादशावा तेरी इज्जत दी कसम है बगैर हिसाब दे जाना है। अल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत नसीब फरमा बगैर हिसाब दे जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह कोई भी खाली ना जाए अल्लाह सब दे दिल दी दुनिया बदल दे अल्लाह सब दे हालात बदल दे। अल्लाह दिल अपनी मुहब्बत वाला बना दे अल्लाह दिल नमाज दी मुहब्बत वाला बना दे। रोज़ाना कुरान दा सपारा 2 सपारे पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह साडियां बच्चियां नू 7-8 दिनां दे अंदर घर च एक कुरान शरीफ मुकम्मल करन दी तौफीक दे दे। साडे घरां दा माहौल इस्लामी बना दे। अल्लाह जो मंगया अपनी रहमत ना अता कर दे जो नहीं मंग सके तुसी साडे लई बेहतर समझदे हो अल्लाह सानू भी अता कर दे। अल्लाह असी ते बकारी हाँ असी ते मंगते हाँ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਆਉਂਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ عطا ਕਰੀ। علم تے ناز نہیں، ڈگری تے ناز نہیں، عمل تے ناز نہیں، اللہ عمل تے کیتا ہی کوئی نہیں، اسی گناہاں دی پنڈاں چکی پھرنے ہاں۔ جے کوئی نیکی کیتی ہے تے اللہ ساڈے کولوں تسی کروائی ہے، ساڈا اودے وچ کوئی کمال نہیں۔ اللہ سانو پاپیاں نو معاف کر دے۔ اول معافی، وسط معافی، آخر معافی، اللہ ساڈے نال معافی والا معاملہ کر دے، ساڈے نال معافی والا معاملہ کر دے۔ اور آخر تے دعا اے وے اللہ سانو نماز فجر دا پابند بنا دے، نور ویلے اٹھ کے رون دی توفیق دے دے۔ ساڈیاں بچیاں نو اللہ فجر دا نمازی بنائی، ساڈیاں پتاں نو فجر دا نمازی بنائی، ساڈیاں پہلیاں ساریاں غفلتاں معاف کر دے۔ جننے ویر بھرا آئے نے جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ انہاں نو مسجد نبوی چ نماز فجر نصیب کر، اللہ انہاں نو بیت اللہ چ نماز فجر نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ احاط بہ علمک ونعوذ بک من الشر کلہ احاط بہ علمک۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تسی بڑے بڑے پاپی معاف کر دیتے نے، اللہ اج سانو بھی معاف کر دے۔ اللہ تسی سانو ہی معاف نہیں کرنا، تسی بڑے بڑے گناہگار بخش دیتے نے مالکا، اللہ اج سانو بھی معاف کر دے۔ اللہ سانو بشارت سنا دے کہ تسی سانو معاف کر چھڑیا۔ اللہ ساڑے دل چ طمانینت پیدا کر دے کہ مالکا تو سانو اج معاف کر چھڑیا۔ اے سارے معافی دیاں محنتاں نے، اللہ معافی دیاں کوششاں نے، اللہ تیری بارگاہ چ معذرت عذر پیش کرن لئی ساریاں محنتاں نے کہ اللہ سی تیرے دین واسطے محنتاں کر دے رہے۔ اللہ سانو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تردنا خائبین، ربنا لا تردنا خاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔ گھر چ ایک قرآن شریف مکمل کرم دی توفیق دے دے، ساڑے گھراں دا ماحول اسلامی بنا دے۔ اللہ جو منگیا ہے اپنی رحمت نہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تسی ساڑے لی بہتر سمجھ دے ہو، اللہ سانو بھی عطا کر دے۔ اللہ اسی تے بکاری ہاں، اسی تے منگتے ہاں، اسی تے سوالی ہاں، سانو نہیں چج آوندا منگن دا۔ اللہ سونیا جو منگیا اپنی رحمت نہ عطا کری۔ علم تے ناز نہیں، ڈگری تے ناز نہیں، عمل تے ناز نہیں، اللہ عمل تے کیتا ہی کوئی نہیں، اسی گناہاں دی پنڈاں چکی پھرنے ہاں۔ جے کوئی نیکی کیتی ہے تے اللہ ساڈے کولوں تسی کروائی ہے، ساڈا اودے وچ کوئی کمال نہیں۔ اللہ سانو پاپیاں نو معاف کر دے۔ اول معافی، وسط معافی، آخر معافی، اللہ ساڈے نال معافی والا معاملہ کر دے، ساڈے نال معافی والا معاملہ کر دے۔ اور آخر تے دعا اے وے اللہ سانو نماز فجر دا پابند بنا دے، نور ویلے اٹھ کے رون دی توفیق دے دے۔ ساڈیاں بچیاں نو اللہ فجر دا نمازی بنائی، ساڈیاں پتاں نو فجر دا نمازی بنائی، ساڈیاں پہلیاں ساریاں غفلتاں معاف کر دے۔ جننے ویر بھرا آئے نے جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ انہاں نو مسجد نبوی چ نماز فجر نصیب کر، اللہ انہاں نو بیت اللہ چ نماز فجر نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ احاط بہ علمک ونعوذ بک من الشر کلہ احاط بہ علمک۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تسی بڑے بڑے پاپی معاف کر دیتے نے، اللہ اج سانو بھی معاف کر دے۔ اللہ تسی سانو ہی معاف نہیں کرنا، تسی بڑے بڑے گناہگار بخش دیتے نے مالکا، اللہ اج سانو بھی معاف کر دے۔ اللہ سانو بشارت سنا دے کہ تسی سانو معاف کر چھڑیا۔
اللہ ساڑے دل چ طمانینت پیدا کر دے کہ مالکہ تو سانو اج معاف کر چھڑیا اے سارے معافی دیاں محنتاں نے اللہ معافی دیاں کوششاں نے اللہ تیری بارگاہ چ معذرت عذر پیش کرن لئی ساریاں محنتاں نے کہ اللہ سی تیرے دین واسطے محنتاں کر دے رہے اللہ سانو معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ربنا لا تردنا خاسرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی